دوسرا سوال، ایک بہن نوشہرہ سے پوچھتی ہیں کہ کیا نہانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے غسل کیا کس طرح ہے، اس کے بعد پھر اس جواب کی طرف اور اس سوال کی طرف ہم آ سکتے ہیں کہ آپ نے اگر تو سنت کے مطابق غسل کیا ہے تو پھر تو وضو کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ نے غسل کے دوران احتیاط نہیں برتی، مثلا جسم کا کوئی عضو خشک رہ گیا تھا، مثال کے طور پر آپ نے صرف اپنے جسم پر پانی بہایا اور ہاتھوں کا کوئی حصہ یا چہرے کا کوئی حصہ یا وہ اعضاء کے جو وضو کے دوران دھونا فرض ہوتا ہے ان میں سے اگر کسی چیز کا خشک رہ جانا پایا گیا تو ایسی صورت میں تو وضو نہیں ہوگا۔ میں مختصر کر کے بیان کروں گا کہ غسل کرتے ہوئے ایک مرد کو یا ایک خاتون کو کن چیزوں کا زیادہ خیال کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، اگر جسم کے اوپر کوئی نجاست ظاہرہ موجود ہے تو ہاتھوں کو دھونے کے بعد سب سے پہلے ہاتھوں کو دھوئیں، کیونکہ ہاتھوں کے ذریعے سے ہی نجاست کو دور کرنا ہے۔ جب ہاتھوں کو دھو لیا اس کے بعد نجاست ظاہرہ بدن پہ لگی ہے تو اس کو اچھے طریقے سے دھوئیں پانی کے ساتھ، اس کے بعد دوبارہ ہاتھوں کو دھوئیں، پھر آپ مکمل وضو کریں جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد پھر آپ ابتدا کریں اپنے سر سے پانی بہانے کی، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، اسی طرح پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہائیں کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے، تو ایسی صورت میں غسل ہو جائے گا۔ اور اب ایسا کیا گیا غسل، اس کے بعد آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ اس کے دوران کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا بہت زیادہ خیال کرنا ضروری ہے۔ مثلا اگر روزہ نہیں ہے تو غرارے کر لینا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور اگر روزہ ہے تو پھر صرف کلی کر لینا اور ناک کے صرف اندر تک پانی لگا لینا کافی ہوگا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جسم کے اوپر کچھ ایسے اعضاء ہیں، کچھ ایسی جگہیں ہیں کہ جن کا دھونا بہت زیادہ وہاں پر احتیاط کی ضرورت ہے۔ مثلا بغل کے نیچے پانی کو اچھے طریقے سے بہا لیا جائے، ناف کو اچھے طریقے سے صاف کر لیا جائے، اسی طرح ناخنوں کے اندر اگر کوئی ایسی چیز لگی ہے تو ان کو اچھے طریقے سے دھو لیا جائے۔ علی ھذا القیاس سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورے جسم پر کوئی ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے، تو ایسی صورت میں مسنون غسل آپ کا ہو گیا۔ باہر نکل کے اب صرف آپ پاؤں دھو لیں احتیاط کی بنا پر، کہ ہو سکتا ہے جس جگہ پر آپ غسل کر رہے ہیں یا غسل کر رہی ہیں وہاں پر ہو سکتا ہے کہ کوئی نجاست ہو یا اس سے چھینٹے اڑ کے پاؤں پہ پڑ گئے ہوں، تو ان کو دوبارہ سے دھو لیں۔ اگر بالفرض انگوٹھی پہنی ہوئی ہے یا خاتون ہے تو اس نے کانوں میں بالیاں پہنی ہیں، ناک کے اندر کوئی زیورات پہنے ہیں تو ان کو ہلا لے تاکہ اچھے طریقے سے پانی وہاں تک پہنچ جائے۔ اور اگر خاتون ہے اس نے مینڈیاں بنائی ہوئی ہیں تو ایسی صورت میں پانی جو ہے بالوں کی جڑوں تک پہنچانا لازم ہوگا، ان کو کھولنا لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر بال کھلے ہوئے تھے تو ایسی صورت میں تمام بالوں کا جڑوں سے لے کر سروں تک بالوں کا دھونا یہ غسل کے اندر لازم ہوگا۔ جی بہن، آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ مفتی صاحب نے وضو کا طریقہ بھی بتا دیا اور نہانا کیسا ہے اس کا سنت طریقہ بھی، جو احادیث سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فعلیہ سے ثابت ہے، اس کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا۔ آپ خوب مطمئن ہو گئی ہوں گی۔ جی اگلا